السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام ممبران خیریت سے ہوں گے۔ آج کے جو ہمارا حصہ نوشتن ہے اس کا درس سوم ہے۔ درس سوم ہمارا خانے گھر کے متعلق ہے۔ واجه‌های جدید، آشپزخانه، اتاق پذیرایی، اتاق خواب، استخر، باغچه، پارکینگ، تابلو، تلویزیون، جارو برقی، چرخ گوشت، حمام، حیاط، دستشویی، گلدان و مبل. اهداف درس امروز ما: انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس بتواند: شماره 1 صفت را در جمله بکار ببرد. آج ہم صفت پڑھیں گے، اس صفت کو جملے میں استعمال کرنا سیکھیں گے۔ ترکیب وصفی را تشخیص دهد و از آن در جمله استفاده کند. ترکیب وصف جو صفت ہے اس کا ایک ترکیب وصفی ہے، اس کو ہم مشخص کر سکیں گے، پہچان کر سکیں گے اور ان کو جملوں میں استعمال کر سکیں گے۔ خانے و وسائل آن توصیف کند، گھر اور اس میں جو گھر میں جو موجود چیزیں ہوتی ہیں ان کی ہم صفت بیان کریں گے۔ خوب، با استفاده از واژه ها انجام تمرین ها، خواندن جمله ها و متن آشنا شود. انشاء بنویسد. ہم جو الفاظ ہم پڑھیں گے، جو مشق ہم لکھیں گے پڑھیں گے، اور اسی طرح جو جملے ہم آج پڑھیں گے متن کے ساتھ ساتھ ان کے ہم انشاء لکھیں گے۔ آتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ سب سے پہلے نیکسٹ پیج میں دیکھیں واژه ها۔ الفاظ میں توصیف خانے، گھر کی صفت بیان کرنا ہے ہم نے کہ گھر کیسا ہے۔ جملہ یا زیرہ بخوانید و تصویر ہے مناسب را انتخاب کنید۔ نیچے دیے گئے جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے اور مناسب تصویر وہ آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ جیسے شمارہ 1 میں دیکھیں، خانه سعید یک اتاق خواب کوچک دارد۔ جو سعید کا گھر ہے اس کے ایک جو کمرہ ہے، سونے والا کمرہ کوچک چھوٹا ہے یا اس کے پاس ہے۔ من در اتاق پذیرایی تابلو زیبا دارم۔ حوض خانه پدر بزرگم ماهی های قرمز دارد، لال والی جو ماہی ہوتی ہے مچھلی۔ در پارکنگ ما یک ماشین بزرگ وجود دارد۔ در خانه علی یک باغیچه قشنگ وجود دارد، سب سے اچھا پیارا جو باغیچہ ہے۔ خانه برادرم حمام و دستشوی بزرگ دارد۔ خوب، آتے ہیں نیکسٹ خواندن جو آپ نے پڑھنا ہے۔ متن زیرہ بخوانید، جسے جو متن ہے وہ پڑھنا ہے۔ خوب، در این متن ببینید پروین دختر خوبی است. او در کارهای خانه به مادرش کمک میکند. خانه آن دو طبقه است. در طبقه اول یک اتاق پذیرایی بزرگ، 3 اتاق خواب کوچک، یک آشپزخانه زیبا و یک سروس بہداشتی تمیز وجود دارد۔ اب یہاں پر دیکھیں، کہتے ہیں کہ پروین ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ اپنے گھر کے کاموں میں ماں کی مدد کرتی ہے۔ ان کا جو گھر ہے خانہ آنا 2 طبقے 2 فلور کا ہے۔ پہلے طبقے میں ایک جو کھانے پینے والی جگہ ہوتے بہت بڑی ٹیبل ہے وہ موجود ہے ایک کمرے میں، اور 3 جو کمرے ہیں وہ سونے والے کمرے ہیں، خواب کوچک اتاق کے خواب کوچک، چھوٹا جو کمرے ہوتے ہیں سونے والے۔ ایک وہاں پر آشپز خانے ہے خوبصورت سا، اور کچن یعنی آشپز خانے کچن ہو گیا، اور وہ ایک سروس بہداشتی تمیز اور صاف ستھری ایک جو ہے نا سروس ہے بہداشتی ہے، واش روم ہے۔ خانہ آنا ایک حیات قشنگ دارد، اچھا ایک حیات ہے، صحن ہے سب پیارا۔ وسط حیات ایک حوض کوچک، جو اس حیات کے درمیان میں وسط میں ایک چھوٹا سا حوض ہے پانی والا، اور سیدھے سمت راست حیات اور اس حوض کے سیدھی سائڈ رائٹ سائڈ میں 2 باغیچے زیبا وجود دارد، 2 بہت اچھے باغیچے ہیں۔ در اتاق پذیرایی آنیا یک تلویزیون بزرگ وسیع تابلو زیبا است۔ ان کے جو کھانے پینے کے جو کمرہ ہوتا ہے وہاں پر ان کا ایک بہت بڑی ٹیلی ویژن ہے، ٹی وی ہے، اور جو 3 تابلو زیبا یعنی بورڈ ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں۔
پروین یک اتاق خواب گئے کوچک دارد. پروین کا بھی ایک کمرہ ہے سونے والا چھوٹا سا کمرہ ہے. ادھر اتاق خواب یک میز مطالعہ تو سندلی کوچک یک چراغ مطالعہ زیبا و یک رایان دارد. اسی اپنے سونے والے کمرے کے جو چھوٹا ہے اس میں ایک اس کے مطالعہ کرنے والی میز ہے, 2 کرسیاں ہیں چھوٹی والی, اور ایک چراغ مطالعہ جو بہت ہی خوبصورت ہے لامپ وہ رکھا ہوا ہے. و یک رایان لیپ ٹاپ بھی وہاں موجود ہے. خوب تمرین اول جو مشق ہے وہ یہ ہے کہ واضح زیرہ مرتب کنی, چنی کہ جو الفاظ ہیں ان کو اپنے صحیح لکھنا ہے, جملے بنانا ہے. جیسے کہ در یک میز مطالعہ اتاق پذیرائی کوچک دارم من. آپ اس کو سیدھا کریں گے, یہ الفاظ کو ان جملوں کو جو آگے پیچھے ہیں وہ سیدھا کریں گے تو ایک جملہ اچھا بن جائے گا. کہ جیسا کہ من در اتاق پذیرائی یک میز مطالعہ کوچک دارم. دیکھیں یہ سیدھا ہو گیا. اسی طرح باقی بھی شمارے 2 شمارے 3 شمارے 4 شمارے 5 اور شمارے 6 ان الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے, اور آگے پیچھے کیونکہ ہیں ان کے آپ نے درستگی کرنی ہے, سیدھا ان کو آپ نے لکھنا ہے تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. تمرین 2 میں دیکھیں با استفادہ از تصویر ہے زیر مانند مثال 2 جملے بنویسید. تصویر کو دیکھ کر آپ نے مثال کو بھی دیکھنا ہے, ان سے 2 جملے بنانا ہے آپ نے. جیسا کہ تصویر کو دیکھا پہلے میں مثال میں کہتے ہیں کہ خانہ دوستم حیات زیبا دارد. در خانہ دوستم حیات زیبائی وجود دارد. دارد یا وجود دارد اس میں ہم نے پڑھا تھا, اگر در شروع میں لگ جائے تو وجود دارد, اگر در نہ ہو تو دارد لگا سکتے ہیں. جیسا کہ پارکنگ بزرگ, اشپز خانے تمیز, اتاق خواب کوچک اور باغیچے زیبا. یہ مثال کو دے کر آپ نے آپ کا وارک ہے ہوم ورک ہے, آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے, لکھنا ہے, جملے بنانا ہے. آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب. وسائل برقی خانے, جو الیکٹرانک جو چیزیں ہوتی ہیں وسائل ہیں گھر کے لیے وہ یہاں پر بتائی گئی ہیں. جیسے کہ شمار 1 در آس پاس خانے ما 2 یخچال سفید وجود دارد. ہمارے کچن میں 2 یخچال ہیں, فریزر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, بہت ہی سفید ہیں, خوبصورت ہیں. خانے سعید ایک ٹیلی ویژن بزرگ دارد. سعید کے گھر میں ایک بہت بڑا ٹیلی ویژن ہے. خانہ برادرم پنکھا ہے 9 عزیب دارد. میرے بھائی کے گھر میں نئے پنکھے جو بہت ہی خوبصورت ہیں. خوب آشپز خانے زہر یک چرخ گوشت کوچک دارد. جو زہرا کے آشپز خانہ ہے کچن ہے اس میں ایک جو چرخ گوشت ہے, یہ حرف جیم میں دیکھیں آپ, یہ جو گوشت کو کچرا کچرا کرتا ہے تو چرخ گوشت سے کہتے ہیں, وہ چھوٹا سا ہے. من و خواهرم از مغازه اتوهای آبی میخریم. از مغازه میں اور میری بہن ہے وہ ایک دکان سے جو استری ہے آبی رنگ کی وہ ہم خریدتے ہیں. جو مریم در خانش ایک جارو برقی کرمز دارد. مریم اپنے گھر میں ایک جو جارو برقی ہے جھاڑو ہے الیکٹرانک جو جھاڑو ہے لال والا وہ اس کے پاس ہے. اب یہ آپ نے تصویر میں دیکھیں, جملہ میں ہم نے آپ کو ترجمہ کر کے دے دیا ہے. کون سا جملہ آئے گا, کیا نمبر آئے گا, با آئے گا, الف آئے گا, تا آئے گا, کہاں پہ آئے گا, یہ آپ نے خود ہی لکھنا ہے. آتے ہیں خاندان جو آپ نے پڑھنا ہے. من و خانوادیم فردا با ٹیکسی پہ بازار میں رہی. میں اپنی فیملی کے ساتھ کل جو ہے نا ٹیکسی کے ذریعے بازار جائیں گے. بازار در مرکز شہر است. شہر جو مرکزی شہر ہوتا ہے درمیان میں بازار ہے وہاں پر. آنجا مغاد ہے زیادہ وجود دارد. وہاں پر بہت زیادہ شاپس ہیں. خوب بہت زیادہ شاپ جب ہیں اور اس کے بعد خوب آقای محبوبی دوست پدرم است. جو محبوبی ہے وہ میرے بابا کا دوست ہے. وہ یک مغازے بزرگ دارد. اس کے پاس ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ مغازے ہے, شاپ ہے. خوب پدرم آج آقای محبوب یک تیلی ویژن بزرگ 2 تو و یک یخچال سفید میں خرید. جو میرے بابا ہیں اسی آقا محبوبی سے ایک بہت بڑا ٹیلی ویژن, 2 استری اور ایک سفید والا جو یخچال ہے فریزر ہے وہ خریدتا ہے. موز مغازه دیگر 2 پنکھے کوچک یک چرخ گوشت بزرگ و یک چار برقی کرمز میں خریم. ہم بھی کسی اور دوسرے شاپ میں سے 2 چھوٹے پنکھے
اور ایک یہ چرخ گوشت جو بڑا ہے وہ، اور ایک جھاڑو ہے جو لال والا جو الیکٹرانک جھاڑو ہے وہ ہم خریدتے ہیں۔ خوب، آتے ہیں تمرین اول کی جانب۔ خوب، تمرین اول میں دیکھیں یہاں پر واجه های مناسب رو انتخاب کنید. من در اتاقم قفسه های ڈیش دارم. اب یہاں پر جو مناسب الفاظ یہاں پہ آپ کو لگے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، جیسے کہ قفسه های کوچک دارم، چھوٹا سا کوچک ہے، قفسه ہے۔ در خانه ما 3 تابلوی ڈیش وجود دارد. زیباها یا زیبا یا آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر در مغازه پنکه های ڈیش دارد. اتاق حسن صندلی های ڈیش دارد. در آشپزخانه او در 2 یخچال ڈیش وجود دارد. یعنی کہ صفتیں ہیں جو آپ نے لگانی ہیں۔ تمرین 2 میں دیکھیں، با استفاده از تصویرها مانند مثال یک جمله بنویسید. مثال دیکھیں، من فردا 2 اتوی زیبا میخرم. 2 جو ہے نا خوبصورت جو اتو ہیں استریاں وہ خریدوں گی یا خریدوں گا۔ یہاں پہ آگے دیکھیں 1 2 سے 4 میں یہ بھی آپ نے ان کے اپنے جملے بنانے ہیں۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب۔ واجهہ الفاظ میں سے ایک ہے وسائل تزئین خانے، گھر کے جو سجاوٹ کے لیے جو سامان آتا ہے وہ۔ جملہ حضیر اب خنید و تصویر ہے مناسب رو انتخاب کرید. مناسب تصویر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ لیلا در اتاق پذیرائی تابلو نقاشی زیبایی دارد. پدرم از بازار یک لوستر سبز میخرد. سجاد در خانه‌اش اکواریوم کوچکی دارد. نسترن از مغازه پرده نازک میخرد. زهرا در خانه‌اش مبله طلایی دارد. ما در اتاقمان گلدانهای زیبایی داریم. تو جو آپ کو آپشن درست لگے وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ خواندن جو آج ہم نے پڑھنا ہے متن۔ دوستم نرگس خانه زیبایی دارد. جو میری دوست نرگس ہے اس کا گھر بہت اچھا ہے۔ حیات خانه او خیلی بزرگ است. اس کا جو صحن ہے وہ بہت بڑا ہے۔ در وسط حیات خانه نرگس 2 باغیچه زیبا و یک استخر کوچک وجود دارد. جو حیات جو نرگس کے گھر کا جو حیات ہے صحن ہے اس میں 2 بہت خوبصورت باغیچے ہیں اور ایک جو ہے نا استخر سوئمنگ پول چھوٹا سا ہے وہ موجود ہے وہاں پر۔ خانه نرگس یک اتاق پذیرائی وسیع اتاق خواب دارد. نرگس کے جو گھر میں ایک کھانے پینے والا جو کمرہ ہے اور وہ 3 جو اتاق پذیرائی سونے والے کمرے ہیں۔ در اتاق پذیرائی مبلہ های آبی 2 پردے زیبا اور ایک تلویزیون بزرگ وجود دارد. ٹھیک ہو گیا۔ نرگس در اتاق خوابش 2 چراغ متعلق کوچک، یک اکواریوم بزرگ و یک لوستر طلایی دارد. خوب، یہ ہو گیا۔ آتے نیکسٹ پیج کی جانب۔ بیاموزیم، آپ نے جو آج ہم نے قواعد میں جو پڑھنا ہے ان میں یہ ہے کہ کاربرد صفت فاصد اسم کے بعد جب صفت لگاتے ہیں تو اس کا استعمال کیسے ہو جاتا ہے، جیسے کہ در حیات خانے ما یک حوض آبی وجود دارد. حوض آبی یعنی جو حوض پانی والا حوض ہوتا ہے یا جو اس کا کلر پانی کے جیسا ہے اس والا حوض۔ در اتاق پذیرائی ما 2 پردے بلند وجود دارد. خانه ما یک آشپزخانه بزرگ دارد. در خانه احمد یک تابلو زیبا وجود دارد. ما از فروشگاه 2 چرخ گوشت سفید میخریم. یہاں پہ آپ دیکھیں جو صفت ہے وہ اسم کے بعد لگائی گئی ہے۔ خوب، کاربرد ترکیب وصفی در جمله. برادرم در کتاب های خوبی دارد. در اتاق خواب محمود 2 تابلو کوچک وجود دارد. پدرم برای من و خواهرم کفش زیبایی از بازار میخرد. در حیات خانه ما گل‌های زیبا وجود دارد. اچھے پھول بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اتاق حسن یک میز بزرگ و صندلی کوچک دارد. جو حسن کا کمرہ ہے اس میں ایک بہت بڑی میز اور چھوٹی صندلی جو ہوتے ہیں کرسیاں وہ وہیں پہ تھیں۔ با
کاربردش نشان اضافی در ترکیب وصفی کہ وصفی میں جو نشان اضافی ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ سمیرہ و سمان خانه بزرگ دارند. خواهرم فردا یک بزرگ میخرد. سارا و سعید در اتاقشان دو شانه کرمز دارند. من در اتاق خوابم یک آینه کوچک دارم. در اتاق خواب من یک تلویزیون کوچک هست. چھوٹا ٹیلیویژن ہے۔ خوب آتے نیکسٹ یہاں پر کارگاہ جو آپ نے انشاء لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ با توجہ بے تصویر ہے خانہ بزرگ پروین ادر متن توصیف کنید۔ اس متن میں جو پروین کا گھر جیسا لکھا ہو اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور مکمل کرنا ہے انشاء کی صورت میں۔ یہ سارا آپ نے تصویر کو دیکھنا ہے اور ان کی وجہ سے یہ جو الفاظ آپ کو لکھائی دے کے ڈال رہے ہیں یہ آپ کی ہیلپنگ ہے، ہیلپ کر رہے ہیں، باقی آپ نے خود انجام دینا ہے۔ آتے ہیں ہم سیکنڈ لاسٹ پیج کی جانب۔ الگوی انشاء، انشاء جو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ توصیف خانہ پدر امام رحمۃ اللہ علیہ۔ مقدمہ شروعات کیسی سے ہو رہی ہے؟ انجا خانہ پدر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو گھر ہے یہ امام خمینی کے بابا کا ہے۔ این خانہ در شہر خمین قرار دارد. خمین شہر کوچک و زیبایی است. ایک سٹی کا نام ہے خمین، وہ وہاں پر ہے یہ والا گھر اور یہ مکان۔ متن این خانه یک حیات زیبا دارد. در این حیات دو باغیچه و یک حوض بزرگ وجود دارد. خانه امام چند اتاق بزرگ دارد. در هر اتاق یک فرش و دو پرده زیبا، یک میز و چند صندلی و دو تابلو بزرگ وجود دارد. یک اتاق برای کلاس قرآن است. قرآن کلاس کے لیے ایک کمرہ. مردم ہر روز در این اتاق قرار می‌خوانند. خانه امام یک آشپزخانه دارد. در آشپزخانه یک یخچال کوچک و یک اجاق غازی وجود دارد. بخش پایانی، اب لاسٹ میں جو ہم بات کرتے ہیں مهم. مدر میران امام خمینی خیلی دوست دارند و هر هفته چند ماشین و اتوبوس از شهر ایران به خمین میآیند و برای شادی رویشان فاتح قرآن میخوانند. اتنا ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے ٹیکسی وغیرہ چیزیں لے کر یہاں پر آتے ہیں اور ان کے لیے درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کے لیے صرف فاضل و اخلاص کے ساتھ فرماتے ہیں۔ در کے مطلب میں سے یہ کہ خانہ پدر امام را توصیف کنید. توصیف کرنا، صفت کرنا ہے کہ امام خمینی کے بارے میں۔ مردم در خانہ پدر امام چه میخواند. لوگ جو ہوتے تھے امام کے گھر میں کیا کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے۔ اور لاسٹ میں واضح کاربردی، یہ جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں یہ آپ نے اس انشاء میں یوز کرنا ہے۔ ایک پیج اٹھا کر اس میں آپ یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ یہ الفاظ جو لکھے ہیں ان کا آپ ترجمہ لکھیں ہیں۔ اس طرح امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاس بہت پسند آ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد داس سے اس فانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار۔